ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے، کہتے ہیں جی روزہ جو ہے یہ صرف ایک رکھنا ہے 9 محرم کا، یا 9 اور 10 کا، یا 10 اور 11 کا؟ اس کی وضاحت کر دیں۔ محترم بھائی، یہ ہر سال ہی مسئلہ جو ہے یہ سامنے آتا ہے۔ احباب جو ہیں اس مسئلے کے متعلق ہر سال پوچھتے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ اس حوالے سے دو طرح کی رائے ہے اہل علم کی۔ بعض علماء جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی روزہ صرف 9 محرم کا رکھنا ہے، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے یہ بات کہی تھی کہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو ضرور جو ہے میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ یہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے یہ بات کی۔ اب اس میں اختلاف ہو گیا، کیونکہ آئندہ سال جب محرم کا مہینہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا چکے تھے، تو بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اب صرف 9 کا ہی رکھنا ہے، اور بعض دوسرے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2 رکھنے ہیں، 9-10 کا یا 10-11 کا۔ تو یاد رکھیں کہ 9-10 یا 10-11 کے متعلق جو مرفوع روایت ہے وہ تو ثابت نہیں ہے، سنن کبریٰ بہقی وغیرہ کے اندر موجود ہے اور سند اس کی ضعیف ہے۔ ہاں البتہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فتویٰ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور 10 کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھو، مطلب 9-10 کا یا 10-11 کا۔ اب اس میں راجح بات کیا ہے؟ صحیح بات وہ یہی ہے کہ 2 روزے 9-10 کا رکھنا یہ صحیح ہے، ایک نہیں 2 رکھیں، اس لیے کہ ایک تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ جو ہیں وہ عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ کسی صحابی نے عاشوراء کا روزہ جو ہے وہ ترک نہیں کیا۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے مدینہ کے اندر خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر انہوں نے عاشورے کا روزہ جو ہے اس کا ذکر کیا، اور اس دن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عاشورے کا روزہ رکھا ہوا تھا، تو کسی صحابی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت نہیں کی۔ دوسری بات، مسند ابو داود الطیالسی میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے، اسود بن یزید النخعی کوفی ثقہ تابعی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو بہت زیادہ جو ہے اس چیز کے متعلق کہتے ہوئے، اس کا حکم دیتے ہوئے بہت زیادہ سنا ہے کہ وہ عاشوراء کے روزے کے متعلق بہت زیادہ کہا کرتے تھے، یعنی بڑا حکم دیتے تھے عاشوراء کے روزے کے حوالے سے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ اسود بن یزید نخعی والا جو قول صحیح سند کے ساتھ مسند ابو داود الطیالسی کے اندر ہے، اس میں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ وہ عاشوراء کے روزے کے متعلق جو ہے یہ حکم دیا کرتے تھے، تو پتہ چلتا ہے کہ عاشوراء کا روزہ یہ رکھنا چاہیے، یہ منسوخ نہیں ہوا۔ بعض علماء نے یہ سمجھا منسوخ ہو چکا ہے، تو لہذا صحیح اور راجح بات یہی ہے، درست بات یہی ہے، کتاب و سنت کے زیادہ قریب بات یہی ہے کہ یہ عاشوراء کا روزہ جو ہے یہ رکھنا چاہیے۔ اعلیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات کہی تھی کہ میں اگر آئندہ سال زندہ رہا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، تو میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، تو امام بہقی رحمہ اللہ کی شعب الایمان کے اندر اور
معجم الکبیر للطبرانی اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی تھی کہ ان عشت الی قابل، اس میں عشت کے لفظ ہیں کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے عاشورہ کے فوت ہونے کا جو ہے وہ خدشہ ہے۔ اور یہ روایت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلہ جسے سیاح کے اندر بھی موجود ہے۔ تو لہذا جو بندہ عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھ لے، اگر کسی وجہ سے 9 کا نہیں رکھ سکا تو 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھ لے، کیونکہ صحیح اور راجح بات یہی ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔